السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز اور محترم علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، دور اور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے محترم سامعین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام جو آپ کے اس تاریخی شہر بیجاپور میں آج بتاریخ 4 نومبر 2018 بروز اتوار بعد نماز عصر تا رات 10 بجے منعقد ہے، مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر خطاب کرنا ہے وہ ہے محبت رسول کا مفہوم اور اس کے تقاضے۔ کرناٹک میں آئے ہوئے مجھے 15 سال ہو گئے اور پہلی بار آپ کے شہر میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ جماعت و جمعیت کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس تاریخی شہر میں ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد کر کے مختلف علماء کو اکٹھا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت و جمعیت کے ان کارناموں کو قبول فرمائے اور اسی طرح محنت، لگن، جد و جہد کے ساتھ مزید کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ کوئی بھی مسلمان کتنا بھی ایمان کمزور ہو لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی سے محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور کیوں نہ کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی مومنوں کے نزدیک ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، یعنی ایک مسلمان، ایک مومن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، فرط مسرت سے فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز نبی کو نہ بنا لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بیٹے سے زیادہ، یہاں تک کہ تمام انسانوں سے زیادہ مجھ کو عزیز نہ بنا لے، مجھے محبوب نہ سمجھنے لگے۔ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھیں، آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں، جس طریقے سے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ آج تمام کے تمام مسلمان اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین صحابہ اور اپنے درمیان توازن کرتے ہیں تو کافی فرق نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا ثبوت دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفیق غار ہیں، رفیق سفر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور کے پاس پہنچے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ٹھہریے، میں غار کی صفائی کر دیتا ہوں۔ اندر گئے، غار کی صفائی کی، اپنی چادر کو کاٹ کر کے وہاں کی سوراخوں کو بند کیا۔ جب مکمل طور پر صفائی کر چکے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر سر رکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے۔ آپ کی نیند لگ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے، اگر اس سوراخ سے کوئی جانور نکل کر کے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائے گا تو میں نے نبی سے محبت کا حق نہیں ادا کیا۔ اپنے پیر کے انگوٹھے کو سوراخ میں ڈال دیا اور اس سوراخ سے نکل کر کے ایک زہریلے جانور نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا۔ پریشان ہوئے، جسم کے اندر کپ کپی تاری ہوئی، بخار آیا، آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، رخسار نبوت پر گرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول، میرے انگوٹھے میں کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے جس کی وجہ سے میرا پورا جسم تڑپ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور درد ٹھیک ہو گیا۔ کس قدر صحابہ نبی سے محبت کرتے تھے۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک انصاری خاتون، جب ان کو بتایا گیا کہ ان کے شوہر جنگ میں کام آ گئے ہیں، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا الحمدللہ آپ باحیات ہیں، آپ محفوظ ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ ان کا جوان بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا الحمدللہ باحیات ہیں، محفوظ ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ ان کا جوان بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ کہا الحمدللہ بخیر و عافیت ہیں۔ کہا پھر بعد میں بتایا گیا کہ ان کے والد بھی شہید ہو گئے ہیں۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا الحمدللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ یہ انصاری خاتون جن کے باپ شہید ہو گئے، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، اپنا شوہر شہید ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب معلوم ہوا کہ آپ باحیات ہیں،
فرط مسرت سے پکارتی ہیں کلو مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ موجود ہیں تو ساری مصیبتیں ہیچ ہیں، میں بھی، باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ذات سے محبت کی جائے، آپ کے بات سے محبت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت کی جائے۔ صحابہ کرام نے صرف آپ کی ذات سے نہیں محبت کیا، آپ کی تعلیمات سے، آپ کے بات سے، آپ کے فرمودات سے محبت کی اور عمل کر کے بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے تھے، صحابہ کرام فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے پاتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اپنی ہتھیلیوں پہ مسل لیتے ہیں، اپنے چہرے پر مسل لیتے ہیں۔ اس نے جا کر کے اپنی قوم کے اندر گواہی دی، اللہ کی قسم بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، اور بڑے بڑے بادشاہوں کو میں نے ان کے رعایا سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کے جانشین محبت کرتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرنی چاہیے؟ لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ان کی پیروی کرتے، اس لیے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ روزانہ کا جو خرچ ہے ہمارا بڑھایا جائے، اس لیے کہ جو ہمیں خرچ ملتا ہے اس میں ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو سمجھایا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر بالا خانے پر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کو معلوم ہوا کہ نبی کی بیویوں نے نبی کو ناراض کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تاکہ وجہ معلوم کریں، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے پر چلے گئے، دروازے پر پہنچے، اجازت مانگی، دربان نے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں، بار بار اجازت مانگنے کے باوجود نہیں دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ اپنی بیٹی کی سفارش کر سکوں تو تمہاری یہ سوچ غلط ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں معلوم کر سکوں کہ وہ کون سے اسباب تھے جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور اپنی بیٹی کی سفارش کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اللہ کی قسم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو تو میں اپنی بیٹی حفصہ کی گردن کاٹ کر نبی کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ یہ ہے محبت جو صحابہ کرام نے پیش کیا۔ آج ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، آج ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، آج ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھتی ہے کہ ہمیں عمل کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے تمام صحابہ سر تسلیم خم کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام جلیبیب ہے، بد شکل تھے، بدصورت تھے۔ عام طور پر بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کالے ہیں، کسی کے شکل میں کچھ تبدیلی ہے۔ جلیبیب شکل و صورت کے اچھے نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب کو دیکھا اور کہا، جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول میری شکل دیکھیے،
مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں انصاری کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میں نے سلام کرو اور اس سے کہو کہ میں نے پیغام دے کر کے بھیجا ہے۔ حضرت جلیبیب جو شکل و صورت میں اچھے نہیں تھے، انصاری کے گھر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، نبی کا سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی کا پیغام بھیجا ہے۔ کہتے ہیں زہے نصیب، اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا ہے۔ جلیبیب نے کہا اپنے لیے نہیں، میرے لیے، میرے لیے۔ انصاری صحابی نے کہا اپنی شکل دیکھو، تمہیں کوئی اپنی بیٹی دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تھا، لیکن جب انصاری صحابی نے کہا تمہاری شکل و صورت پر میں اپنی بیٹی نہیں دے سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، صحابہ اپنی بیٹیوں کی، اپنے اولاد کی تربیت کیسے کرتے تھے؟ ان کی بیٹی پردے کے اوٹ سے سن رہی تھی اور اس نے پردے کو ہٹایا اور کہا اے ابو جان آپ میری بات سن لیجئے، جلیبیب کی شکل کیسی ہے یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن جس نے پیغام بھیجا ہے وہ آمنہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے آئے ہوئے پیغام کو میں ٹھکرا نہیں سکتی ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے محبت، یہ ہے محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہمارے نبی سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں حضرت جبریل نے بتایا کہ آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے، نکال دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتیوں کو نکال کر بغل میں رکھ دیا۔ تمام کے تمام صحابہ نے اپنی اپنی جوتیوں کو نکال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا کہ تمام صحابہ نے اپنی اپنی جوتیاں نکال کر بغل میں رکھ دی ہے۔ پیارے نبی نے پوچھا تم نے اپنی اپنی جوتیاں کیوں نکال دی؟ کہا اے اللہ کے رسول آپ نے نکالی تھی ہم نے بھی نکال دی۔ کہا نہیں، میں جب نماز پڑھ رہا تھا حضرت جبریل آئے اور انہوں نے بتایا کہ میری جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے نکال دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے کیوں نکالا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن آپ نے نکالا تھا ہم نے بھی نکال دیا۔ میرے بھائیوں، چون چرا کرنا، آج ہمارے نوجوانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بتائی جاتی ہے تو سوچیں گے، دیکھیں گے، کریں گے نہیں، ابھی بات معلوم ہوئی ابھی سے عمل کرو۔ سوچیں گے، کریں گے، دیکھیں گے نہیں، یہی تو اہل حدیث کی پہچان ہے۔ آج جب میں اس گلی میں داخل ہو رہا تھا دیکھا چھوٹے چھوٹے بورڈ لگے ہوئے ہیں، آپ ہی لوگوں نے لگایا ہے، جمعیت کے لوگوں نے لگایا ہے۔ اہل حدیث کے دو ہی اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بڑی خوشی ہوئی۔ الحمدللہ یہی ہماری جماعت کی پہچان ہے، یہی ہماری شان ہے۔ ہمارے پاس دو ہی اصول ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن یہ صرف کہنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر صرف کہنے کی بات ہوتی تو اہل حدیث میں اور دوسری جماعتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اور اہل حدیث کے اسٹیج سے ہمیشہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی عمل ایسا ہے جو کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف ہے آپ ثابت کیجئے، صبح کا سورج بعد میں نکلے گا ہم رجوع پہلے کر لیں گے۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ عمل کون کرے گا؟ عمل کون کرے گا؟ یہی اہل حدیث کی پہچان ہے۔ ایک مسئلہ نہیں معلوم تھا، ایک بات نہیں معلوم تھی، آج بتایا گیا، آج سمجھایا گیا، آج مسئلہ معلوم ہوا، ہمیں اس پر فوراً عمل کرنا ہے۔ یہی اہل حدیث کی پہچان ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سچی محبت کرتا ہے وہ نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من حب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہمارے لوگ آئیڈیل کس کو مانتے ہیں؟ کھلاڑیوں کو، ناچنے گانے والوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھکتے تھے
پورے مولوی بتاتے رہ گئے کہ سر کو ڈھک کے رکھا جائے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوئی رومال اور ٹوپی لگانے کی، لیکن کسی ہیرو نے لگا لیا، ہمارے نوجوانوں کے سروں پہ ٹوپیاں آ گئی۔ کس کی سنت پہ آپ نے عمل کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے کپڑے ہمیشہ ٹخنے سے اوپر رکھو۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتائی گئیں، علماء نے بتایا، پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ جس شخص کا ازار اس کے ٹخنے سے نیچے رہے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ بتایا گیا، سمجھایا گیا، ایک نہیں 10 بار بتایا گیا، لیکن لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ ہمارا کوئی کرکٹر ہے جس نے چھوٹی پینٹ پہننا شروع کیا، ٹخنے سے اوپر پہننا شروع کیا، ہم نے اس کو آئیڈیل مانا، ہم نے اس پر عمل کیا۔ میرے بھائیوں، ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ کس کی باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا سونا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کی سیاست، آپ کی ریاضت، آپ کی تربیت، ہر چیز ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات ایسی نہیں ہے جو تمہارے فائدے کی ہو اور خیر کی ہو مگر میں نے اس بات کو بتا دیا ہے، اور کوئی بات ایسی نہیں ہے جو تمہارے لیے نقصان کا سبب بنے، میں نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ اب اس کے باوجود کوئی وہی گمراہ ہوگا جس کی قسمت ٹوٹ گئی ہو۔ ہم نے تم کو ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص نبی سے محبت نہیں کرتا ہے تو نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا۔ محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم اہل حدیث ہیں، کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والے ہیں۔ زندگی کا ہر عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کوئی حدیث آتی ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے ہے، یہ دوسروں کے لیے ہے اور ہم اس پر عمل کریں گے، سوچیں گے، میرے بھائیوں، ہمارے میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ اس لیے اگر ہم حقیقی طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں؟ نبی کی سنتوں سے محبت کرنا، نبی کی ذات سے محبت کرنا الگ ہے، جیسا کہ ابو طالب نے کیا تھا۔ نبی کی ذات سے ایسی محبت کی تھی، آپ کے جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا ہوگا جس کو ابو طالب نے چوما نہ ہو۔ اور شیب ابی طالب میں جب 3 سال تک سول بائیکاٹ کیا گیا تھا، ابو طالب اپنے بستر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتے تھے اور اپنے بیٹوں کی بستر پر اللہ کے رسول کو سلاتے تھے اور نبی کے بستر پر اپنے بیٹوں کو سلاتے تھے، اس نظریے کے ساتھ کہ کوئی نبی پر حملہ کر دے تو میرا بیٹا چلا جائے، نبی محفوظ رہے۔ کیا انہوں نے نبی کی ذات سے محبت نہیں کی؟ لیکن نبی کی ذات سے محبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ نبی کی بات کو انہوں نے ٹھکرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، جس کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کی وجہ سے ان کی کھوپڑی سے
शोले आग के शोले निकलेंगे, यगली मिनहुमा दिमागहु, जिसकी वजह से उनका दिमाग खौलता रहेगा। अबू तालिब ये सोचेंगे कि जहन्नम में सबसे ज्यादा अजाब उनको हो रहा है, हालांकि ये सबसे हल्का अजाब होगा। नबी की जात से उन्होंने मोहब्बत की, लेकिन नबी की बात से मोहब्बत नहीं की। और बहुत सारे लोग हैं जो नबी की बात से बज़ाहिर मोहब्बत करते हैं, लेकिन नबी की जात से मोहब्बत नहीं करते हैं, जैसे मुनाफिकीन थे। अल्लाह के नबी का हुक्म हुआ, हाजिर हो गए, नबी की मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते थे, सहाबा की सफों में रहकर नमाज पढ़ते थे, उनका चेहरा मोहरा मुसलमानों के जैसा था। उन्होंने नबी की बात से मोहब्बत की, लेकिन जात से मोहब्बत नहीं की। हमेशा आपसे नफरत करते रहे, हमेशा आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका भी अंजाम बताया, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले हुए तबके में होंगे। तो अगर कोई शख्स नबी से मोहब्बत करना चाहता है तो नबी की जात से भी मोहब्बत करे, नबी की बात से भी मोहब्बत करे। यही असल मोहब्बत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अपने आप को निछावर करना। मेरे भाइयों, आज हमें लोग ताना देते हैं कि हम नबी की बात को नहीं मानते हैं। यह अहले हदीस का जिम्मेदार स्टेज है। हम औरों की तरह से नहीं है कि तकरीरें करके हम खामोश हो जाते हैं। यह जिम्मेदार स्टेज है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत करने वाले हैं। अगर हमें मालूम हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को पसंद किया है, हम उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और अगर हमें मालूम हो गया कि इस चीज़ को नबी ने नापसंद किया है, तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे दरमियान कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, चाहे वो मर्द हों या औरतें, अगर वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको हमारे नबी ने नापसंद किया है, तो मोहब्बत रसूल का तकाजा है कि आप उसको छोड़ दें, आप उसको छोड़ दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान को देखा कि उसके उंगली में सोने की अंगूठी है। प्यारे नबी ने फरमाया, सोना हमारी उम्मत के मर्दों के ऊपर हराम है, मर्द हजरात सोना नहीं पहन सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि अपने होने वाले दामाद को लोग सोने की अंगूठी देते हैं, ब्रासलेट देते हैं, कुछ लोग चैन देते हैं। मर्दों के लिए सोना पहनना हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान को देखा कि उसके उंगली में सोने की अंगूठी है। प्यारे नबी ने फरमाया, मैं क्या देखता हूँ, एक शख्स जहन्नम के अंगारे लेकर चलता है। आपने अंगूठी को निकाला और फेंक दिया। लोगों ने कहा, ये अंगूठी उठा लीजिए, आपके लिए हराम है, घर की औरतें पहन सकती हैं, इसको बेचकर आप कीमत दे सकते हैं। नौजवान ने कहा, जिसको हमारे नबी ने फेंक दिया, उठाना तो दूर की बात है, मैं देखना भी गवारा नहीं करता। मेरे भाइयों, हम भी मोहब्बत करते हैं। हमारे चेहरों पर दाढ़ियां, आज बहुत सारे नौजवान, और नौजवानों की तो बात छोड़िए, बहुत सारे उम्र वाले हमें नजर आ रहे हैं जिनके चेहरों पर दाढ़ियां नहीं हैं। कोई दावे से अहले हदीस नहीं होता है। अहले हदीस के माने कुरान और हदीस पर अमल करने वाला, कुरान और हदीस पर अमल करने वाला। भाई दाढ़ी क्यों नहीं रखते हैं? बीवी पसंद नहीं करती है, लोग पसंद नहीं करते हैं, उम्र ज्यादा लगती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मैंने आपके सामने बयान की, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि वो अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और तमाम इंसानों से ज्यादा नबी से मोहब्बत ना करने लगे। बीवी की मोहब्बत को ठुकरा कर हम नबी की सुन्नत पर अमल नहीं कर सके। हम सुन्नत का ढिढोरा पीटते हैं, नबी से मोहब्बत के दावे करते हैं। मेरे भाइयों, और हमारी बहनें भी, हमारी बेटियां भी, बहुत अफसोस होता है जब अहले हदीस घरानों से ऐसी बातें आती हैं। बाज़ घरानों के बारे में पता चला कि बेहतरीन रिश्ते आए थे, लेकिन इसलिए कैंसिल कर दिया गया कि लड़का दाढ़ी रखे हुए था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नौजवानों, एक बात मैं खुल के बताना चाहता हूं, अगर कोई ऐसी लड़की है जो इस बुनियाद पर रिश्ते को ठुकराती है कि लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है,
تو ایسی لڑکیوں سے شادی نہ کی جائے، بعد میں وہ کہے بھی تو نہ کی جائے، اس لیے کہ جو نبی کی سنتوں کو ناپسند کرتی ہو وہ آپ سے محبت کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ جو اللہ سے نہ وفا کرے، جو نبی سے نہ وفا کرے، وہ آپ سے وفا نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی مزاج کو بدلیں، ہم اوروں کی طرح سے نہیں ہیں، ہم کتاب و سنت کے حاملین ہیں، ہمارا عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ الحمدللہ اہل حدیثوں کے اندر تبدیلیاں آئیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے چہروں پر اکثر الحمدللہ داڑھیاں آ گئی ہیں، کسی کی ذرا چھوٹی ہیں، کسی کی ذرا بڑی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سب کی داڑھیوں کو بڑی کر دیں۔ میرے بھائیوں، یہی تو ہماری پہچان ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر کے جب بچوں نے داڑھیاں رکھی تو ان کے باپ مجبور ہو گئے۔ بچہ داڑھی رکھ لیا ہے، اگر ہم نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو بچہ داڑھی رکھا ہے، باپ کو داڑھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، خاموش تبلیغ ہوتی ہے۔ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے لوگوں کو بتائیں۔ اس کے باوجود بھی لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم سے کہیں خامیاں ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے بارے میں بدگمان بھی ہیں، جو ہم کرتے ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اور جو سوچتے ہیں اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ لیکن ہماری وجہ سے اگر ہمارا مسلک بدنام ہوتا ہے، ہماری وجہ سے اگر ہمارا اسلام بدنام ہوتا ہے، تو ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری بے توجہی سے اور ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارا مذہب بدنام ہو جائے۔ یہ محبت رسول کی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی اور پیغام حق بیان کرنے کی کوشش کی کہ ہر آدمی چلتا پھرتا مسلمان ہو جائے۔ ہم اخلاق میں، کردار میں، عقائد میں، اعمال میں، لین دین میں، ریاضت میں، سیاست میں، ہر چیز میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ لوگ اسلام کے قریب آئیں گے اور الحمدللہ کتاب و سنت کو لوگ قبول کریں گے۔ ہماری یہی دعوت حق ہے، ہمارا یہی پیغام حق ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ آج حاملین کتاب و سنت کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری زبانوں میں اثر پیدا فرمائے، ہماری جماعت میں اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قوت اور طاقت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے یہ عظیم الشان بزم سجائی ہے، جس میں ہزاروں لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، کتاب و سنت کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جو ضلع جمعیت اہل حدیث بیجاپور کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے، جس میں صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا نگرانی کر رہی ہے، جس میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ سرپرستی کر رہے ہیں۔ ہماری صوبائی جمعیت کے امیر مولانا عبدالوہاب صاحب عبدالعزیز جامعی حفظہ اللہ اس کی صدارت کر رہے ہیں۔ ہمارے ناظم اعلیٰ جناب محمد اسلم خان صاحب موجود ہیں۔ پوری جماعت آپ کے ساتھ میں ہے، آپ ہمت کیجئے، آپ اٹھئے، انشاءاللہ پوری جماعت آپ کے ساتھ میں ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس قافلے کو رواں دواں فرمائے، ہمارے سامنے جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرمائے، ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرمائے، دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دے، اے اللہ ہماری جماعت کو مضبوط کر دے، اے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کا داعی بنا دے، ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اگر ہم سے کسی طرح کی کوئی خامی، کوئی کمی رہ گئی ہو تو اے اللہ ہمیں معاف فرما اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔